قرآن میں کئی سارے احکام ہیں، آرڈرز ہیں، کام کرنے کا فرمایا گیا، مگر جب حج کا حکم رب نے دیا نا تو اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا جب ہمیں نماز کا حکم دیا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ زکوٰۃ کا حکم کیسے دیا؟ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کا حکم دیا، فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مگر قربان جائیے جب حج کی بات آ رہی ہے تو کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ سبحان اللہ، اس حکم کی ابتدائی کتنی پیاری ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ نماز بھی اللہ کے لیے تو پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، سبحان اللہ، روزے بھی اللہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، مگر ان تمام چیزوں میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے لیے۔ مگر حج چونکہ عشق کا، بندگی کا ایک ایسا نرالا سفر ہے کہ اس کا حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے ہے یہ عمل کہ لوگ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں نا، حاجیوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، بڑے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی سلائی کرواتے ہیں، کپڑے پہ کریز لگ جائے تو مزہ نہیں آتا، بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، مگر وہی بندہ حج کو چلا ہے، سارے کپڑے اتارے اور 2 کفن نما چادریں پہن لی، احرام کی چادریں پہن لی۔ کوئی کہے بھائی اتنے اچھے کپڑے کیوں اتار دیے؟ جواب کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے اتار دیے ہیں۔ اچھا، صبح و شام خوشبوئیں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، پرفیوم لگا رہے ہیں، بار بار عطر لگا رہے ہیں، اور ایسا بندہ اب خوشبو کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے، تو کوئی کہے خوشبو کیوں چھوڑ دی؟ کیوں احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے نا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ للہ، میں کچھ نہیں جانتا، بس اللہ کے لیے میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ آگے چلیں، اب میدان ہیئر سٹائل، بال بنا رہے ہوتے ہیں، صبح تیل لگاتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، حج پر گئے، احرام پہن لیا، بندہ کنگا کرنے میں ڈر رہا ہوتا ہے بال نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ احرام میں کوشش یہ کرنی ہے کہ بال نہ ٹوٹے۔ تو کوئی کہے بھائی کنگھی کیوں نہیں کر رہے، بال بکھر گئے، تم تو روز کنگھی، ہر وقت کائنات کے سامنے۔ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ للہ، میں جانتا کچھ نہیں، بس اللہ کے لیے یہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ عرفات پہنچے، منا گئے، جمرات کو رمی کی، کہیں زمین پہ سو رہے ہیں، کہیں خیمے میں سو رہے ہیں، بہترین بستر چھوڑے، کس لیے چھوڑے؟ للہ، اللہ کے لیے چھوڑے۔ اور اس کے بعد وہ بال جس کا بڑا خیال ساری زندگی شیمپو لگا لگا کر رکھا، اب سارے بال کٹوا دیے۔ کیوں کٹوائے بھائی؟ حلق کیوں کروایا؟ للہ، اللہ کے لیے۔ یہ عمل ہی ایسا ہے، یہ حج سفر ہی کمال کا ہے۔ یقین کریں جنہوں نے حج کیا ہے نا، ان کو پتا ہے کہ تھکن بھی تھک جاتی ہے، بندہ اتنا تھکتا ہے، میلا کچیلا، پسینے میں ڈوبا ہوا۔ دنیا میں یہ حالت کبھی کوئی پسند نہیں کرتا، مگر حج ایسا سفر ہے کہ جو ایک بار کر لے وہ ہر سال دعا کرتا ہے، مولا پھر بلا، میں تھکنا چاہتا ہوں، پھر بلا، میں میلا کچیلا ہونا چاہتا ہوں، پھر بلا میرے مالک، میں وہ ساری تکلیفیں اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر تکلیف کا لطف ہے، ہر تکلیف میں رحمت ہے، ہر قدم پر سمجھ لے مغفرت ہے۔ تو پھر کیوں نہ بندہ حج کے لیے ترسے۔